تعارف کرا دوں، میرا نام ذوالفقار فاضل ہے، روزنامہ آوازہ میر پرزاد کشمیر اور پاک کشمیر نیوز UK کا نمائندہ ہوں اور اشفاق فاضل کے نام سے لکھتا ہوں۔ صحافی کی حیثیت سے ہی اس دکھی خاندان کی مدد کر رہا ہوں، تو میں ابھی آپ کو اس خاندان کو تعارف کرا دیتا ہوں۔ یہ اس خاندان کے داماد ہیں شاہ زیب صاحب، یہ خاندان کے سربراہ ہیں عبدالرشید، ان کی بیگم اور ان کا بیٹا عرفان۔ یہ خاندان ان کے بیٹے کا جو غائب ہے اس کا نام ہے محمد اکرم، جو 1 سال پہلے غائب ہوا۔ اندازاً صبح 8:30 بجے 1 جولائی 2020 کو اپنے 2 دوستوں کے ساتھ فروٹ چاٹ کھانے ڈڈیال شہر گیا۔ ایک دوست محمد شاہ نواز ضلع کوٹلی کے گاؤں کا رہنے والا ہے، دوسرا دوست راجہ شکیب اس خاندان کے گھر سے چند فرلانگ کے فاصلے پہ رہتا ہے۔ فروٹ چاٹ والے کے بقول ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور محمد شاہ نواز جو ضلع کوٹلی کا ہے وہاں سے چلا گیا۔ محمد اکرم ان کا بیٹا جو غائب ہے دوسرے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر گھر کے لیے روانہ ہوا، لیکن گھر نہیں پہنچا۔ اس کا دوست راجہ شکیب آخری بندہ تھا جو اس کے ساتھ تھا۔ محمد اکرم آج 1 سال کے قریب ہو چکا ہے، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ 5 جولائی 2020 کو پولیس تھانے میں رپورٹ کی، جس پر دفعہ 365 کے تحت پولیس نے تفتیش شروع کی۔ محمد اکرم کے والدین نے 4 لوگوں پہ شبے کا اظہار کیا، لیکن پولیس کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ پائی اور نہ ہی تفتیش میں کوئی اتنی دلچسپی دکھائی۔ صحافی کی حیثیت سے میں نے پہلے خبروں کے سہارے محمد اکرم کی بازیابی کی کمپین شروع کی۔ SHO کے ساتھ عبدالرشید کے داماد شاہ زیب وقفے سے میٹنگز کرتے رہے۔ میں نے حبیب سہیل تاجک IG آزاد کشمیر تھے، اب پتہ نہیں ہے ان کی ٹرانسفر ہو گئی ہے یا ابھی بھی ہیں، ان کو ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے پیغام بھیجا، صورتحال سے آگاہ کیا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کا میں تحصیل ڈڈیال کا کوآرڈینیٹر تھا، ان سے رابطہ بذریعہ فون کالز، ای میلز اور ٹیکس وغیرہ سے کیے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، جس بنا پر میں نے کل ہی اپنا استعفیٰ لکھ کر ان کو بھیج دیا ہے۔ پھر ہیومن رائٹ کمیشن والوں کو ای میل بھیجی، کوئی جواب نہیں آیا۔ چند ہفتے پہلے ہم نے ڈڈیال آزاد کشمیر میں پریس کانفرنس کی اور آج آپ صحافیوں کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہیں اور اس خاندان کو اس عذاب سے نجات کے لیے صحافی کی حیثیت سے آپ کی مدد کے طالبگار ہیں۔ آخر میں وزیر اعظم پاکستان، وزیر خارجہ پاکستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے اپیل کرتا ہوں کہ اس خاندان کی مدد کی جائے تاکہ محمد اکرم کے والدین اور باقی خاندان اپنی باقی ماندہ زندگی سکون سے گزار سکیں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پریس ریلیز میں نے تیار کی ہوئی ہے، یہ جب آپ فارغ ہوں گی تو پھر آپ کو فاضل صاحب ان کے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، ان کی صحت تھوڑی خراب ہے، لیکن میں تو سب کوئی آخنا چاہ رہے ہو بیٹے نے بارے کوئی گل پانا چاہنے ہو بیٹے نے بارے جناب اکرم بیٹا سال ہو گیا، 20 دن 10 دن کٹے، کوئی نہیں لبنا گیا۔ پانی ہو سکتا ہے مسئلہ
शक है कि किस जो उसके साथी थे उन्होंने अगवा किया है या वैसे? क्या बात है? आने को शक है, आने को किसी पर शक है? कोई किसी पर शक नहीं। मैं कुछ की जा आख्या नहीं तो बेईमान बंदे हो के दिल बेईमानी रखी रखन, मैं क्या करा? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? गुस्सा बंदे नाल माड़ी कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं सी। नहीं तो इसलिए जियां मैं चुप कीता रहा और मैं दसा ना घूमत गई भाई यह कम है। कोई थाने वाले डडियाल विच कोई इंसाफ नहीं करने, बस जिधर कोई पैसा देना उधरे दौड़ने। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲਈ ਹੈ? पुलिस वाले को पैसे कहते? नहीं कोई नहीं, मैं दिते ही नहीं कि जरा बच्चा दसो उसरा चाहिए नहीं है जड़े मंगसो, वो गल भी कोई नहीं। जिसला भी मिले न अनशाला लभी जासी, अनशाला लभी जासी, बस ये काम उन्हें रखी रखा इसलिए जी। हाँ तो हूँ तुसा को लाई गया, तुसा ना इंसाफ जो आ करो। अच्छा ये दसो कि अपना जड़े उसने दोस्त से जिन्होंने गया था वो अजकल कुछ है, उन्होंने खिलाफ कोई केस होया, उन्होंने खिलाफ कोई दरखास्त दी कि इन्हों को पूछो पुलिस वाले की कोई ये थोड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ। जहाँ की बात है कि हमने दरख्वास्त भी दी है और FIR भी दर्ज है और 365 का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इसके मतलब पुलिस ने कार्रवाई की थोड़ी बहुत ही। शुरू में 2-4 चक्कर इनके घर के लगाए, 2-4 चक्कर उनके घर के लगाए जो जिनके नाम पर जो FIR नामजद हुई है। और वो एक आदमी जो है जो वापस उसको डडियाल से लेकर घर की तरफ रवाना हुआ, उसका कहना है कि मैंने उसको रास्ते में उतार दिया, जबकि दूसरा नाम क्या है? शकीब नाम है उसका। तो उसका कहना है कि मैंने इसको रास्ते में ड्रॉप किया है, घर नहीं छोड़ा। जबकि दूसरा जो है शनवाज जिसने सुबह घर से लाया था उसको, उसका कहना है कि जब ये चाट खाने के लिए अंदर गए तो जो अकरम है जो गुम हुआ है, उसने कहा कि यार ये हमारा दोस्त है, इसके साथ इसको भी साथ चलने दो अंदर। और शकीब ने कहा कि जो है कि अगर ये अंदर जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। ये हमें नहीं मालूम कि उनका अपने साथ क्या तल्लक था और क्या सिलसिला था उनका। जो अकरम ने कहा चलो ठीक है हम चलते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है इसके बाद चलो उसको ले चलते हैं अंदर। दोनों की बात हुई है, उसके बाद उन्होंने चाट खाई है। फिर अकरम खड़ा हुआ और उसने कहा यार गर्मी में वो खड़ा है बाहर, तो हम लोग चाट खा रहे हैं, चलो उसको भी लेकर आते हैं। जब अकरम बाहर की तरफ आया तो पीछे से शकीब फिर वापस आया और उसने कहा फिर गुस्से से जे अगर ये अंदर गया तो मैं चला जाता हूँ, तुम इसको लेकर चले जाओ। उसके बावजूद फिर दोनों चले गए अंदर और वो जो है जिसने सुबह लाया था शनवाज नाम का लड़का, वो बाहर ही रुका। फिर इस तरह कुछ हुआ कि जब घर की तरफ रवाना हुए तो बाहर आए तो अकरम को कहा शनवाज ने कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। और जो साथ शकीब लड़का था उसने कहा ये भी मेरे साथ है, मुझे काम है, हम इकट्ठे जाएंगे और मैं इसको घर छोड़ दूंगा। जबकि उसने ये कहा कि 2-3 लोगों के सामने मैं इसको छोड़ दूंगा। तकरीबन 2 बजे के दरमियान उसने कहा कि मैंने इसको रास्ते में ड्रॉप कर दिया, जो कि जहाँ चिनारा के नाम की जगह है वहाँ पर उसने कहा कि मैंने उसको वहाँ ड्रॉप किया है। और तकरीबन वो जगह इनके घर से तकरीबन 10 मिनट के फासले पर है और 10 मिनट के फासले पर वो ग्रां है, ये देहात है और गांव है, सब लोग हैं वहाँ पर रहने वाले और सब लोग उसको जानते हैं। और दुकान वालों से उन्होंने बोतल भी ली है। जब दूसरे दिन उन्होंने तलाश शुरू की तो दुकान से मालूम हुआ कि जो लड़का है शकीब, उसके साथ अकरम आया था कल इतने बजे, यहाँ पर बोतलें ली हैं और उसके बाद मैंने मालूम कि वो किधर गए हैं। तो अब शकीब से आपने पता किया, वो क्या कहता है कि मैंने उसको ड्रॉप किया तो मैं किधर गया हूँ? जब इन्होंने उसकी तलाश शुरू की तो इन्होंने शनवाज के साथ रब्ता किया जो सुबह सबके सामने उसको घर से लेकर आया। शनवाज ने कहा कि मैं जब वहाँ गया उसने सारा वाक़या सुनाया कि ऐसा हुआ मेरे साथ और मुझे शकीब ने कहा कि तुम चले जाओ, मैं इसको घर छोड़ दूँगा। और मैं चला आया, बात का मुझे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ और वह कहाँ आ पा रहे हैं। जब मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ शकीब फिर दरख्वास्त जब दी की तो ये मशकूक में उसका नाम था शकीब का भी, पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया लेकिन एक रात रख के गालबन तो फिर उसको दूसरे दिन छोड़ दिया। तो फिर आपने परसूल नहीं किया कि इसको आपने क्यों छोड़ा, हमें इस पे शक है, आपने उस पर शक क्यों नहीं किया? हम अब
ہم اس پہ شک کرتے ہیں کہ وہی آخری بندہ ہے جو اس کے ساتھ تھا، اور ان کی تلخی بھی ہوئی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی غریب خاندان ہے، اور وہ جو ہیں وہ اسی گاؤں کے ہیں، لیکن وہ بہت تگڑے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ جی ڈیٹا فون کا ہم نے نکلوایا ہے، لیکن وہ پولیس کے پاس ہے، پولیس نے ہمیں دیا نہیں، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی لیکن انہوں نے ہمیں دیا نہیں۔ 3 دن بعد یہ جو فروٹ چاٹ کھانے کے لیے گئے تھے، یہ اپنے گھر سے کتنے کلومیٹر دور گئے تھے؟ یہ تقریباً 7 کلومیٹر کا فاصلہ، 8 کلو، جو کہ روڈ بہت خراب ہے، کچی، تقریباً اس کے تقریباً 20-25 منٹ لگ جاتے ہیں پیدل یا موٹر سائیکل۔ جی نہیں، یہ بچپن کے دوست نہیں ہے، جو شنواز نام کا لڑکا ہے وہ کوٹلی کا رہائشی ہے گاؤں کا، دوستی ہے، ان کا دوستی ہے اس کے ساتھ۔ سر آپ کا ساتھی دوست ہے ہماری، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اتنی سلجھی ہوئی ہے، ساری چیزیں کڑیوں سے کڑی ہیں، میرا پولیس کا کیس اب یہ تو ایک دن میں وہ نکالنے کا، وہ نکالنا چاہیں تو سیاسی پشت پناہی یا پیسہ انوالو ہو رہا ہے مخالف سائڈ سے؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ جو مشکوک ہیں وہ پیسے والے بھی ہیں اور طلق والے بھی ہیں، تو اسی بنا پہ وہ جو دفعہ لگی ہے وہ 365 ہے، لیکن اس میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، ایک ماسوائے ایک کو جو پکڑا ایک رات کے لیے، اس کے علاوہ پھر کوئی توان کے لیے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ ظاہر افواہ ہوتا ہے تو توان کے لیے ابھی تک ایسا کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ تاوان نہیں کیا، بلکہ یہ اگر میں ایڈ کروں تھوڑا سا تو غائب ہونے کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے افواہ پھیلا دیجیے کہ یہ خفیہ ایجنسی کا کام ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس طرح کا کام نہیں ہے، یہ اس کی پھر اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ یہ نشہ کرتا تھا، جو وہ بھی جھوٹ پہ مبنی ہے۔ اچھا، پھر اس طرح کی افواہیں کی تاکہ جو ہے نا اس کی اہمیت کو جو کم کیا جائے۔ آپ ان کے ساتھ تھے، آپ کو کوئی خریدنے کی کوشش کی گئی کسی مخالف پارٹی؟ نہیں، مجھے کسی نے کوشش نہیں کی ہے، کیونکہ ان کا ابھی ہمارے ساتھ تقریباً میں ابھی 2-3 مہینے سے ہی ہوں ان کے ساتھ۔ یہ نوجوان کبھی کسی جعلی تنظیم کے ساتھ رہا ہے یا کسی مذہبی آرگنائزیشن کے ساتھ؟ بالکل نہیں جی، یہ خاندان انتہائی غریب ہے، دریا کے کنارے یہ آباد ہیں، مچھیاں پکڑ کے وہ گزارا کرتا تھا، اور وہی ایک بیٹا تھا جو کماتا تھا، تو اس طرح کے کوئی نہیں ہے کہ وہ کوئی مذہبی فنیٹک یا کوئی اس طرح کا بالکل نہیں تھا۔ عمر کتنی تھی اس بچے کی؟ 26 سال 20 سال۔ جی۔ یہ ڈڈیال آزاد کشمیر، ضلع میرپور، تحصیل ڈڈیال۔ وہ شادی شدہ تھا کہ غیر شادی شدہ تھا؟ شادی کے بغیر تھا، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اس کا، ابھی رشتہ ہوا تھا۔ کسی لڑکی وغیرہ جی ابھی چلتا تھا؟ کچھ ایسا نہیں تھا، اور کچھ ماہ پہلے اس کا رشتہ ہوا تھا خالہ کی بیٹی کے ساتھ۔